ایک خوبصورت بات تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ غور کیجیے گا۔ ناول عشق محرم قسط نمبر 7۔ ختیجہ خالہ مجھے آپ کی ویل چیئر چاہیے۔ وہ ختیجہ خالہ کے فلیٹ کے دروازے کو ناک کر کے ویٹ کرنے لگی اور جب ختیجہ خالہ نے دروازہ کھولا تو وہ نمدار آواز میں ان سے کہنے لگی تو ختیجہ خالہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہو اور آپ کو میری ویل چیئر کیوں چاہیے؟ ختیجہ خالہ کے پوچھنے پر وہ سب کچھ انہیں بتانے لگی، جسے سن کر خالہ نے اندر رکھے اپنے ایکسٹرا ویل چیئر کی جانب اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اندر بڑھی اور وہی والی ویل چیئر لے کر انہیں شکریہ ادا کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ دوسری طرف کیوان کاردار جو اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا، اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے تبھی وہ اسے اپنی جانب آتے ہوئے نظر آئی تو وہ مسکرایا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ کیوان وہ جب اپنی کار سے باہر نکلی تو اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر سخت پریشانی سے آگے بڑھی اور اس کا کندھا ہلانے لگی تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ مس آفیسر آپ آ گئیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہاں میں آ گئی، لیکن تم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی تھی؟ اگر تم بے ہوش ہوتے تو میں کیا کرتی؟ بولو، وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ مس آفیسر اگر آپ مجھے اسی طرح ڈانٹیں گی تو میں سچ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، کیوان نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو نازلی اس کی جانب تیزی سے بڑھی اور اسے سہارا دینے لگی۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت کرو اور آؤ اس ویل چیئر پر بیٹھو، وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تو کیوان اس کی بات پر اس کا سہارا لیتے ہوئے ویل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی نازلی پیچھے کی طرف آئی اور ویل چیئر کو لیے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ دیکھو میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اس لیے اگر زیادہ درد ہوا تو پلیز تم بہادر مرد بن کر برداشت کر لینا، کیونکہ کیوان مجھے بلیم مت دینا۔ وہ اس کے کہنے پر تیز دانوں کی چاقو تو گرم کر چکی تھی، مگر اب اس کے قریب بیڈ پر آ کر پھر سے بھل بھل بہتے زخم کو دیکھ کر خود ہی گھبرا گئی تھی، سو نم آواز میں اسے وارن کرنے لگی۔ دل زوروں سے دھک دھک کرتا مقابل کی تکلیف پر ڈوب رہا تھا۔ یہ شریف بندہ آپ کے حکم کی تکمیل کرنے کو راضی ہے مس آفیسر، جو حکم آپ کا۔ کیوان اس کی نما آنکھیں تکتا ہولے سے مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ بڑھتی تکلیف کیوان کی آنکھیں اور بھی سرخ کر چکی تھی۔ نازلی گولی نکالنے کے لیے اس کے قریب ترین آ کر بیٹھی تو اذیت نے بھی کیوان کے ہونٹ مسکرائے۔ نازلی نے گرم چاقو کی نوک سے اس کے سینے پر بنے خون آلود سوراخ میں بڑے جگرے سے گھسائی تو کیوان نہ چاہتے ہوئے درد سے چیخ اٹھا۔ کیوان سوری پلیز، میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں درد ہو۔ نازلی روحانسی ہو کر بولتی چاقو کی نوک کو سوراخ سے نکالنے ہی والی تھی جب کیوان نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور سر کو نہ میں ہلاتے ہوئے اسے گولی بائی نکالنے کا اشارہ کیا۔ نازلی نے بہتے آنسوں میں بڑی ہمت سے چاقو پر دباؤ ڈالا اور سسکتے ہوئے کیوان کی آہوں کی پرواہ کیے بنا ہی اندر پھنسی گولی کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نرم بستر کی پھولدار چادر بھی چوڑے سینے سے بہتے ہوئے سرخ خون سے رنگ چکی تھی۔ یا خدا، نازلی نے بڑی کوششوں کے بعد بالآخر جھٹکے سے خون آلود گولی نکال ہی لی تو درد کی شدت سے کیوان کے منہ سے بلند پکار نکلی۔ آہا! گہری تکلیف نے اس کا چہرہ اور مضبوط جسم دونوں کو ہی پسینے سے نچوڑ ڈالا تھا۔ بس ہمت کرو کیوان، پلیز حوصلہ کرو، گولی نکل چکی ہے، سب ٹھیک ہے، اب ریلیکس ہو جاؤ۔ نازلی فوراً پاس پڑا کپڑا کیوان کے چوڑے بڑھنا سینے کے دائیں جانب رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی اور ذرا آگے ہو کر اس پر جھکنے کی وجہ سے نازلی کے آنسو کیوان کے کاندھوں پر گرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں مس آفیسر، میری ہی طرح بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے مجھے بچا کر، اس لیے زیادہ پریشان مت ہو میری وجہ سے۔ کیوان نے گہرے سانس لیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر نازلی کے گالوں کو صاف کیا تو نازلی کو اپنی دھڑکنیں اس کے گرم لمس پر تیزی سے تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیسے پریشان نہ ہوں، تمہارے جذبات مجھے ڈرا رہے ہیں، تم جیسا غنڈہ میری جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا، اس احسان کو میں کیا سمجھوں؟ کیوان کے ہاتھ پیچھے کرنے پر نازلی اس کے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی آستین سے صاف کرتی ہوئی غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت یہ پوچھنے لگی۔ کیوان اس کے فکر کرتے ہوئے انداز میں غصہ دیکھ کر آہستہ سے ہنس دیا اور پھر بے باکی سے ایک بازو اس کی نازک کمر پر حائل کرتا اپنا درد چھپا گیا۔ اگر میں کہوں یہ میرا پیار ہے تو کیا مانو گی؟
نازلی کا چہرہ قریب آنے پر کیوان گہرے لہجے میں بولا تو نازلی سرخ چہرے پر حیرت لیے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ بابا مجھے واپس لندن جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ روحین نے اگر میرے ظلم کے بارے میں اسے بتایا تو وہ مجھے مارنے کے لیے ضرور واپس آئے گا۔ بابا مجھے یہاں سے بہت دور بھیج دیں۔ اروبا اس حادثے کے بعد بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب بھی الیاس محمود کو اپنے روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ بیڈ سے نیچے اتری اور نیچے بیٹھ کر کہنے لگی، اروبا میری بچی بتاؤ تو صحیح، آخر اس دن تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اگر تم ہمیں تفصیل بتاؤ گی تو ہم تمہاری بہن کو اس سے بچا لیں گے۔ الیاس محمود نے اسے اٹھاتے ہوئے پوچھا، جو گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا آپ کو اس وقت بھی میری نہیں روحین کی پڑی ہے، دیکھیں اس کی وجہ سے آج میں کس حال میں ہوں۔ اگر آپ مجھے ترکی سے دور نہیں بھیجیں گے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت بڑا ظالم ہے اور روحین کا عاشق۔ اروبا نے نیچے لیٹ کر بچوں کی طرح پیر مارتے ہوئے چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کی بات پہ الیاس محمود کی نظریں اپنی لاڈلی بیٹی کے کٹے کندھوں کی جانب بڑھی تو وہ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری بچی، یہ تمہاری حالت جس نے بھی کی ہے، میں اسے ڈھونڈ کر جان سے مار ڈالوں گا۔ الیاس محمود نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس نے تو ماسک پہنا ہوا تھا، پورا چہرہ کور تھا اس کا، اور کالج کے اس ایریا میں کیمرے بھی نہیں لگے تھے۔ اروبا الیاس محمود کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا؟ ابھی تک اس شخص کے بارے میں فورسز کو پتہ نہیں چلا تھا جس نے اروبا اور اس گروپ کے سبھی لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے تھے۔ اروبا کو اچانک سے پینک اٹیک ہونے لگا تو وہ نیچے گر گئی۔ اروبا میری بچی، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اور اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر الیاس محمود نیچے جھکا اور اسے تھام کر پریشانی سے پوچھنے لگا، بابا میں اب اس دردناک لمحے کو یاد نہیں کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ اروبا اس شخص کے بارے میں اتنے سوال سن کر اچانک سے اپنا سر نیچے گود میں دبا کر ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی کہنے لگی۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی وہ خوف زدہ ہونے لگی۔ 4 دن پہلے، چلو اندر چل کر اس ڈرپوک کو دیکھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئی ہے یا نہیں۔ پیغام سلطان اروبا کی آواز پر اچانک سے روحین کی گردن کی مخصوص رگ کو دبا کر اسے بے ہوش کرتا آرام سے لٹا کر خود جا کر کونے میں چھپا۔ یہ تو سچ میں تمہاری بہن ہے۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تو سامنے روحین کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر سب چونک گئے، مگر اس گروپ کے لیڈر کی آنکھیں روحین کے بے داغ چہرے پر پڑیں تو آنکھوں میں ہوس کی چمک لیے یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، اس جاہل کو ساتھ میں ڈرپوک بھی کہو، کیونکہ یہ میری سوتیلی بہن بہت بڑی ڈرپوک ہے اور مجھے اسے ڈراتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں یاد آیا، تم نے جو باہر کہا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ کیا میں اب خود کو تمہاری ٹیم کا ممبر سمجھوں؟ اروبا کی بات پر فرغام سلطان کی مٹھی غصے سے کسنے لگی۔ ایک شرط پر، گروپ لیڈر نے خباثت سے مسکراتے ہوئے روحین کے بے داغ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب کیسی شرط؟ میں نے تو اپنا چیلنج پورا کر لیا ہے، پھر کیسی شرط؟ اروبا اس کی نظروں سے انجان سخت لہجے میں پوچھنے لگی، ہماری ٹیم میں شامل ہونے کے لیے تمہیں کچھ تو قربانی دینی پڑے گی ڈارلنگ۔ وہ لیڈر آنکھوں میں خباثت بن لیے اروبا سے کہنے لگا، کیسی قربانی؟ اروبا ناسمجھی سے گروپ لیڈر کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، اپنی خوبصورت بہن کی قربانی۔ وہ روحین کے جگر جگر کرتے حسن کو دیکھتے ہوئے کمینگی سے کہنے لگا۔ فرغام سلطان جو اس شخص کی باتوں کا مفہوم سمجھ چکا تھا، وہ غصے کی لہروں کو اپنے اندر اٹھتا ہوا شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اپنی بہن کی قربانی؟ اروبا جو ابھی تک اس کی نظروں اور باتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھی تھی، وہ حیرانی سے لیڈر کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، ہاں قربانی، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس طرح کی قربانی کا کہہ رہا ہوں؟ وہ شخص مانی خیزی سے کہتا اس وقت فرغام سلطان کو سخت زہر لگا۔ شور کیوں نہیں، میں بہت زیادہ تجسس میں ہوں یہ بات جاننے کے لیے۔ اروبا لیڈر کو روحین کے قریب بیٹھتے ہوئے دیکھ کر ہنستی ہوئی بولی تو اس کی بات پر لیڈر ہنسا اور ہاتھ روحین کی شرٹ کی جانب بڑھانے لگا۔ تم لوگوں کو قربانی کھیلنے کا بہت شوق ہو رہا ہے نا، میں ابھی تم لوگوں کو یہ کھیل کھیل کر دکھاتا ہوں۔ فرغام سلطان جو کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، غصے سے آگے بڑھا اور اس انسان کو پیچھے سے زور سے لات مار کر روحین سے دور کرتا ہوا گرایا۔ کون ہو تم؟ لیڈر فرغام سلطان کی دہشت طاری کرتی آواز پر خوف زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ تم سب کی موت، یہ کہہ کر فرغام سلطان نے زوردار ٹھوک کر اس انسان کے چہرے پر ماری جس نے اس کی روح پر گندی نظر ڈالنے کی گستاخی کی تھی۔ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو۔ اروبا اور وہ شخص اس وقت ایک کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت انہیں اپنے یارڈ پر سمندر کے بیچوں بیچ لے کر آیا تھا۔ روحین یارڈ میں بنے چھوٹے سے روم میں تھی اور اب تک بے ہوش تھی، شاید صدمے کی وجہ سے۔ سچ میں تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہے؟
فرغام سلطان جو ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں، دونوں نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلے میں تمہیں کھولتا ہوں، پھر اس کے بعد اس لڑکی کو۔ وہ اس انسان کے پاس آ کر اسے کھولتے ہوئے کہنے لگا۔ تو عروبہ لیڈر کو رسیوں سے آزاد ہوتا دیکھ کر خوش ہونے لگی، مگر اس کی یہ خوشی جلد ہی خوف میں بدل گئی جب اس نے لیڈر کے خون کو اس یاٹ کے پیروں تلے سفید شفاف زمین کو سرخی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ آہا! فرغام سلطان نے اس کا وہی ہاتھ بری طرح سے جڑ سے الگ کیا جو روہین کی جانب بڑھا تھا۔ پتہ ہے، تمہارے دوست بہت لکی ہیں جنہوں نے اپنی صرف ایک انگلی گنوائی ہے، کیونکہ وہ میری روح سے دور تھے۔ اگر تم دونوں بھی میری روح سے دور ہوتے نا تو آج اپنے دونوں ہاتھ نہ گنواتے۔ وہ اس انسان کے دوسرے ہاتھ کو اوپری جڑ سے الگ کرتا خطرناک ترین لہجے میں کہتا ہوا اسے دھکیل کر عروبہ کی طرف بڑھا، جو اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ نہیں، میرے قریب مت آنا، نہیں، مجھے کچھ مت کرنا، میرے ہاتھ مت کاٹنا۔ عروبہ جو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی وہ نیند میں بری طرح سے چیخنے لگی۔ پاس ہی الیاس محمود اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا عروبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہذیانی چیخیں مارتا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگا۔ مما، اخبار میں لپٹے بریڈ کو نکال کر جب وہ کھانے لگی تو اخبار میں جس تصویر پر اس کی نظریں پڑی تھی وہ بریڈ ٹیبل پر رکھ کر نم آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ تبھی نیچے لکھے لفظوں پر اس کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ وہ یہ لفظ منہ سے نکال کر بری طرح سے آنسو بہانے لگی۔ ان کی موت کا ذمہ دار بھی فرغام سلطان ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ روز آ کر مجھے اپنی محبت یاد دلاتے ہیں نا، اب میں آپ کو یاد دلاؤں گی اپنی جدائی۔ آپ تڑپ اٹھیں گے بہت زیادہ جب میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ کرسی سے اٹھتی ہوئی بول کر دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تو تبھی ایک بلیک جرمن کتے نے آ کر اسے روکا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ پلیز ڈاگی، مجھے یہاں سے جانے دو پلیز۔ وہ کتا شاید اس ہوٹل کا تھا، ورنہ وہ جنگلی اگر ہوتا تو کب کا روہین کو چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ روہین نیچے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی کہنے لگی تو وہ کتا خاموشی سے سائڈ پر جا کر بیٹھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گڈ بوائے۔ روہین اس کے سامنے سے ہٹتے ہی تیزی سے باہر نکلی اور اس کے قریب بڑھتی ہوئی کہنے لگی تو اس کتے نے غصے سے اپنے نوکیلے دانت اسے دکھائے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ لگتا ہے تمہیں بھی وہ ڈیول میری طرح سخت ناپسند ہے، اسی لیے تم مجھے اتنی خاموشی سے یہاں سے جانے دے رہے ہو، مگر مجھے تمہارے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کیمرے میں مجھے خاموشی سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی مار دے گا میری مما کی طرح۔ اس کتے کی جانب دیکھتی ہوئی اپنی ماں کو سوچ کر آخر میں رونے لگی تو وہ کتا اچانک سے اٹھا اور اس پر غرانے لگا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ او تو تم چاہتے ہو میں یہاں سے نکل جاؤں؟ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے مجھے یہاں سے جانا چاہیے، ورنہ وہ ڈیول کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے۔ وہ کتا اسے سیدھا ہوٹل کے گیٹ کے باہر لا کر اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی گردن دوسری طرف کر کے اسے ہوٹل کے دائیں سائڈ پر واقع جنگل کی طرف بھاگنے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ اس کی ہوشیاری سمجھ کر سمجھدار کتے کو پیار سے دیکھتی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر سے پیچھے مڑتی اس جنگل کی جانب تیزی سے بھاگ گئی۔ سویٹ گرل، کیا تم اندر ہو؟ فرغام سلطان جب ہوٹل میں آیا تو اسے روم میں نہ پا کر واش روم کا دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر جب روہین کی جانب سے اسے کوئی آواز نہیں ملی تو اس کی حیرت غصے میں ڈوبی۔ رو میری جان، تم نے بھاگ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے صرف شاور کا چلتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے مکہ بنا کر سامنے دیوار پر لگے شیشے پر مار کر چیختے ہوئے کہنے لگا۔ پھر اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ واش روم سے باہر نکلا اور ہوٹل کے مینیجر کو ڈھونڈنے لگا۔ سر، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ مینیجر اس کی آواز پر جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ میری ہونے والی بیوی اندر نہیں ہے، وہ مینیجر کو کالر سے پکڑ کر سخت گھی لہجے میں کہنے لگا۔ سر، وہ یہیں کہیں ہوں گی، کہاں جا سکتی ہیں وہ؟ مینیجر اس کا کالر پکڑنے پر سخت ڈرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا ہے۔ وہ سخت غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سر، تو پھر ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی چاہیے۔ مینیجر سخت پریشانی سے اسے کہنے لگا تو وہ اسے چھوڑتا تیزی سے ہوٹل کے سیکیورٹی روم کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے مینیجر بھی بڑھا۔ جب اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک سیاہ رنگ کے کتے کو روہین کو ہوشیاری سے بھگاتے ہوئے دیکھا تو وہ سرخ آنکھوں کو اوپر اٹھا کر مینیجر کی جانب دیکھنے لگا۔ میری ہونے والی بیوی اس کتے کی وجہ سے بھاگی ہے؟ کہاں ہے یہ کتا اس وقت؟ سرد لہجے میں وہ کتے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سر، وہ میڈم اس جنگل میں گئی ہیں، پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ وہاں خطرناک جنگلی جانور ہیں۔ مینیجر اس کی خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہنے لگا۔
تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس روم سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی مینیجر کی سانس میں سانس آئی۔ وہ اس جنگل میں پورے 2 گھنٹے سے چل رہی تھی، لیکن ابھی تک اسے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ چلتے چلتے وہ دور آ گئی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو چلتے ہوئے آس پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے لگی کہ تبھی اسے ایک بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کر رک گئی اور ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ سویٹ گرل، وہ خوفزدہ سی ارد گرد دیکھتی چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی رہی۔ تبھی اس آواز پر وہ بھونچا کر رہ گئی۔ سویٹ گرل، باہر نکلو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ اس گمبھیر آواز پر قدم پیچھے لے جانے لگی، مگر شاید آج اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ جب اس ڈیول نے آ کے اس کے نازک کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ حائل کیے تو وہ خوفزدہ ہو کر بری طرح سے چیخ اٹھی۔ ایک ہاتھ کمر کے گرد تو دوسرا بالوں میں پھنسائے وہ اسے خاموش کروانے لگا، جو اب بری طرح سے رو رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ اس ڈیول کی آنکھوں میں اپنی سبز نم آنکھیں ڈال کر روتی ہوئی بولی، جبکہ وہ ڈیول اس کی سبز آنکھوں میں تیرتے نمی کو دیکھ کر مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے نزدیک تمہیں پتہ ہے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں اسی طرح آنکھیں ڈالے بوجھل لہجے میں کہنے لگا۔ کیا؟ وہ اٹکتی ہوئی پوچھنے لگی، جبکہ اس کی خوبصورت سبز آنکھوں میں رونے کے باعث جیسے سرخی کے بادل چھا گئے تھے۔ اے گروسم ڈیتھ، خطرناک لہجے میں کہتا وہ اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ بھیانک موت نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی خوف و ہراس سے بری طرح سے لرز کر کہنے لگی۔ سویٹ گرل، تم مجھ سے دور جانے کا اگر سوچ رہی ہو تو کان کھول کر سن لو ڈیئر، میں تمہیں بھیانک موت تو دے سکتا ہوں، لیکن خود سے الگ؟ نو، نیور۔ وہ اس کی نرم بالوں کو جکڑ کر سخت گی لہجے میں کہنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے روہین کو لگا اگر اس نے اس کے بال اسی طرح پکڑے رہے تو وہ جڑ سے ہی الگ ہو جائیں گے۔ پلیز میرے بال چھوڑیں، پلیز۔ وہ تکلیف کی شدت برداشت نہ کر سکی تو روتی ہوئی اس سے التجا کرنے لگی۔ ڈیول نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر جھٹکے سے اس کے لمبے بال اپنی مٹھیوں کی قید سے آزاد کر لیے تو وہ بری طرح سے سسکتی ہوئی اپنے بال پکڑ کر رونے لگی۔ چلو سویٹ گرل، وہ اپنے بالوں کو پکڑے رو رہی تھی اور اسے اس طرح روتے ہوئے فرغام سلطان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر کہتا اپنے قدم جنگل سے باہر کی جانب نکالنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔